أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 4 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سعادت علی خان کی روح کو ہدیہ فرما. ایک اعلان کے لیے پرچہ دیا گیا ہے. سال گزشتہ بھی یہ سلسلہ ان لوگوں کا قائم تھا. حسینی بلڈ ڈونر کلب کی جانب سے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کا اہتمام یونیورسل میرج ہال قلب عابد پلازا کے نزدیک میں 8 محرم کو 11 بجے سے 3 بجے سے پہر تک لگے گا. آپ سبھی سے گزارش کی گئی ہے اس کیمپ میں بھی توجہ فرمائے. صلوات بھیجیے. بہرحال بزرگوں سے درخواست تو کی جا سکتی ہے, خطیبانہ انداز میں دستور بھی نہیں دیا جا سکتا کہ وہ افراد کہ جن کو کوئی مشکل نہیں وہ اگر قریب آ کر کے بیٹھیں. دور پر فرش بچھانے کا آج نقصان نظر آ رہا ہے. متکلم اور سامع اور مستمع میں ایک ارتباط پایا جاتا ہے تکوینی, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی متکلم اپنی بات کو نہیں پہنچا سکتا کما حق ہو اگر اس کو یہ احساس بھی ہو جائے کہ مستمع نہیں ہے. یہ ہمارا نفس نہیں بلکہ نظام تکلم اور سماعت کا. لہذا اس نظام کے تحت ہم سب کو چلنا ہوگا. کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ ہمیشہ اپنی ازداد کے ذریعے اپنی اہمیت کا اعلان کرتی ہیں. اپنی ضد کے ذریعے, اپنی اپوزٹ کے ذریعے, اپنی مخالف شے کے ذریعے
اپنے آپ کو پہچنواتی ہیں اور اپنا لوہا منواتی ہیں۔ اگر صرف کائنات میں اس بات ہوتا اور نفی نہ ہوتا، انکار نہ ہوتا، تو اس بات کی کوئی اہمیت نہ ہوتی، یہ آپ اور ہم سب سمجھتے ہیں۔ اگر کائنات میں انکار ہی انکار ہوتا اور اس بات کا کوئی مرحلہ نہ ہوتا تو پھر انکار کی بھی کوئی اہمیت نہ ہوتی، اس لیے کہ جدھر دیکھو انکار نظر آ رہا ہے۔ لہذا اس بات کے لیے انکار ضروری ہے، ہر انکار کے لیے اس بات ضروری ہے، تبھی ہمیں اس بات کی اہمیت بھی پتہ لگے گی، انکار کی اہمیت کا اور اس کی عظمت کا بھی علم ہوگا۔ یہ انکار کس بنا پر ہے، یہ اس بات کس بنا کے اوپر ہے، چاہے نظام کائنات کے اوپر نگاہ ڈالیں یا اپنے بنائے ہوئے قوانین کے اوپر نگاہ ڈالیں، سب جگہ ایک ہی قانون نظر آئے گا کہ کسی بھی شے کو بغیر اس کی مخالف شے کے سمجھا نہیں جا سکتا۔ کما حقہ، ہمیشہ دن کو سمجھنے کے لیے، دن کی عظمت کو سمجھنے کے لیے، دن کی روشنی کو سمجھنے کے لیے، جب تک کہ رات کا سناٹا، رات کی تاریکی، رات کے اندھیرے ہمارے سامنے نہ ہو تو نہ دن سمجھ سکتے ہیں، نہ دن کو سمجھا سکتے ہیں، نہ دن کی روشنائی کی عظمت انسان سمجھ سکتا ہے، اور نہ عظمت جب نہیں سمجھے گا تو پھر اس کے اعتبار سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا جو مالدار گھروں میں پیدا ہوتے ہیں وہ بچے معمولاً کسی منزل پر نہیں پہنچتے، اور اگر کوئی سمجھدار ان کے خانوادے میں ہے تو یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ تم نے غربت دیکھی کہاں، تاکہ تم کو پتہ تو لگتا کہ غربت کہتے کس کو، کیونکہ تمہیں غربت نہیں پتا لہذا تم اس طرح مال و دولت لٹا رہے ہو کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں ہمارے سماج میں پائی جا رہی ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ یہ اسی نظام کے تحت آئی کہ کوئی بھی شے بے نفس سے ہی اپنی عظمت کو نہیں پہچنوا سکتی جب تک کہ اس کی ضد کا وجود نہ ہو سامنے۔ ایک صلوات دیجیے۔ تمہید اتنی ہی کافی تھی، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ شاید الفاظ اجنبی ہوں، لہذا آپ جتنی چیزوں پر نگاہ ڈالیں، دن کے لیے رات، آسمان کی اونچائی کے لیے زمین کی پستی، زمین کے پستی کو سمجھنے کے لیے آسمان کی اونچائی اور بلندی، سچ کی اہمیت کے لیے جھوٹ کا دھندلا پن جب تک انسان کے ذہن پر نہیں آئے گا اس وقت سچ کی صفائی اور اس کی پاکیزگی اور اس کا اجالا انسان محسوس نہیں کر سکتا۔ ایمان کے لیے کفر کی بدبختی کو سمجھنے کے لیے ایمان کا نکھار جب تک سامنے نہ ہو تو آپ کیا سمجھیں گے کفر کس پلیدی کا نام ہے؟ یہی قانون تھا کہ گزشتہ گفتگو میں آیا کہ آخر حابیل کے ساتھ قابیل کی کیا ضرورت تھی پیدا کرنے کی۔ حابیل کی اہمیت اور عظمت آج مسلمانوں کے نزدیک سمجھ ہی نہیں آ سکتی تھی جب تک کہ قابیل سامنے نہ ہوتا۔ کوئی تھا ایسا کہ جس نے غرور و تکبر کا مظاہرہ کیا، اس کے مقابل میں ایک حابیل تھے جبکہ کوئی بڑا معاشرہ اور سماج نہیں تھا، چند لوگوں کا معاشرہ سماج، لیکن وہاں پر بھی ضد و نقیض کا ہونا ضروری ہے تاکہ حابیل کی قربانی کی عظمت سمجھ میں آئے۔ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی ضد، لہذا جب یہ قانون سب جگہ پایا جا رہا ہے تو ہم جب توحید میں قدم رکھتے ہیں تو ہم کو توحید کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کفر و شرک کے اندھیروں کو سمجھنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ کلمہ توحید مشتمل انہی دو چیزوں کے اوپر ہے جو مستقل آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، ایک لا الہ، ایک الا اللہ۔ لا الہ بھی ضروری، الا اللہ بھی ضروری، ان دونوں میں سے کوئی ایک کو اختیار کر لے تو وہ موحد نہیں ہو سکتا، وہ قلعہ توحید میں اپنا قدم نہیں رکھ سکتا، وہ اللہ کے بنائے ہوئے قصر میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید نام ہی ہے انہی دو مجموعے کا۔
کہ جس میں لا الہ بھی ہو، جس میں الا اللہ بھی ہو. یہی وہ پیغام تھا کہ جس پیغام کو امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے آغاز سفر سے اعلان کر دی. آدم آئے اسی کو بتانے کے لیے، نوح آئے اسی کو بتانے کے لیے. تم نے داستانیں سنی، قرآن نے آواز دی، ہم نے احسن القصص تم کو بتائے ہیں. لیکن بہت سے قصے ایسے ہیں کہ جس کا ہم نے تذکرہ نہیں کیا ہے، کیونکہ معیار بتا دیا ہے. حق و باطل کی جنگ ہمیشہ رہتی ہے، حق و باطل کا ٹکراؤ ہمیشہ رہتا ہے. تمہارے سامنے اولو العزم پیغمبروں کے واقعے بتا دیے. نوح کے سامنے ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو نوح تو سفینہ بنا رہے ہوں گے انہی کو نجات دینے کے لیے، لیکن وہ لوگ مسخرہ کر رہے ہوں گے، ان کا مذاق اڑا رہے ہوں گے، اسی کشتی کو آ کر برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. وہی لوگ ہوں گے کہ جن کو بچانے کے لیے نوح تمام تکا پاؤ، تمام کوشش اور تلاش میں مصروف ہیں. لیکن کیونکہ ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ طوفان کس کو کہتے ہیں، غرق ہونا کس کو کہتے ہیں. اگر نہیں محسوس ہوا تو آؤ ہم اس کے بعد والے پیغمبروں سے بھی تم کو متوجہ کرائیں گے کہ ان کی بھی حق کی لڑائی تھی، ان کے مقابل میں بھی باطل کے نمائندے تھے. لہٰذا موسیٰ کے سامنے ایک فرعون ہوگا. اب تو سمجھ جاؤ، حق کو سمجھنے کے لیے باطل کو سمجھنا ہوگا، باطل کو سمجھنے کے لیے حق کو سمجھنا ہوگا. ہماری جانیں قربان ہو اس ذات والا کے اوپر کہ جس نے شخصیتوں کے ذریعے سے حق پہچنوانے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ کہا اعرف الحق ثم اہلہ، پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچاننا ہے. سلوات دیجیے. سلوات دیجیے محمد. لہذا ہر پیغمبر نے اپنے دور میں اسی کلمہ توحید کو عملی جامہ پہنوایا، تابوت زمان کا انکار کیا، وحدہ لا شریک کا اقرار کیا بھی اور کروایا بھی. چاہے موسیٰ اور فرعون کی لڑائی ہو یا ابراہیم و نمرود کی جنگ ہو، اس لیے کہ ایک طرف انا ربکم الاعلیٰ کا اعلان ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے. فرعون کی زبان پر کیا جملے تھے؟ انا ربکم الاعلیٰ، ہمیں تو تمہارے کسی خدا کی خبر بھی نہیں ہے. یعنی سائیکولوجی اور نفسیاتی طور کے پر چاہتا ہے کہ اپنے غرور و تکبر کے ذریعے موسیٰ اور موسیٰ والوں کے ساتھ جو لوگ تھے ان کو دبا دے کہ تم کس خدا کی بات کر رہے ہو، ہمیں تو کسی اور خدا کی خبر ہی نہیں، ہمیں موسیٰ کے خدا کی خبر ہی نہیں. موسیٰ نے کہا یہاں نہیں، کھلے ہوئے میدان میں اپنے خدا کا اعلان کریں. جب تم اپنی تمکنت، اپنے تمام طاقت و غرور کے ساتھ ہمارا پیچھا کرو گے تو درمیان نیل میں دونوں تھپیڑے مل کر اعلان کریں گے میرا خدا یہاں بھی تھا وہاں بھی تھا، لیکن وہاں اگر ہم اعلان کرتے تو تم نہ مانتے. یہاں لا کر کے تمہارے لیے بتا رہے ہیں کہ وہ تمہارا بنایا ہوا پلان تھا کہ جس میں تم اپنے آپ کو خدا کہہ رہے تھے. تم خود اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہی فلسفہ قرآن نے بھی اعلان کیا ہے. یعبدون من دون اللہ، یہ لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں. ما لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیا نزاکت ہے قرآن کی میرے عزیز دوستوں. محرم میں قرآن نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ محرم میں تو قرآن تو نو کی نیزہ پر تو سمجھایا گیا ہے. اس شام کے ماحول میں جہاں قرآن کے نام سے واقف نہیں تھے، جہاں قرآن کی آیتوں سے واقف نہیں تھے، وہاں سورہ کہف کی تلاوت کٹے ہوئے سر نے نو کے نیزہ پر بلند ہو کر کے کی اور بتایا. قرآن کہہ سکتے عربی زبان میں ماں کا استعمال اور من کا استعمال دونوں الگ الگ ہیں. من ذوی الحقوق کے لیے استعمال، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں عقل و شعور و ادراک پائے جائے وہاں من کا استعمال ہوتا ہے. جہاں عقل و ادراک و شعور نہ پائے جائے وہاں لفظ ماں، حرف ماں کا استعمال ہوتا ہے. لفظوں کو بدل کر کے کہیں، درختوں کے لیے لفظ ماں، پہاڑ کے لیے لفظ ماں، کاغذ کے لیے لفظ ماں، زمین کے لیے لفظ ماں، اشیاء چیزوں کے لیے لفظ ماں، جنوں کے لیے لفظ من، ملک کے لیے لفظ من، انسانوں کے لیے لفظ من. من وہاں استعمال ہوگا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی
جو اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت کر سکے، من کا استعمال ہو رہا ہے۔ بتائے گا کون ہے وہ صاحب من کہ جو یہ حق رکھتا ہے کہ شفاعت کرے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد۔ آپ نے لطیف نقطے کی طرف توجہ کی، یعنی خداوند عالم نے اس لائق بھی نہیں سمجھا لوگوں کو جو اللہ کے مقابل اپنے آپ کو یا خدا منوا رہے ہیں یا لوگ خدا کے مقابل ان کو خدا سمجھ رہے ہیں کہ ان کو ذویل عقول میں رکھا جائے۔ نہیں نہیں، یہ چیزیں ہیں، پتھر ہیں، سنگ ہیں۔ ما لا یضرہم، نہ ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے نہ ان کو فائدہ پہنچا سکتے۔ وَيَقُولُونَ، لیکن کہتے کیا ہیں؟ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب ہمارے شفیع ہیں، اللہ کے نزدیک ہماری شفاعت کریں گے۔ بس میں وہی آیت الکرسی سے جوڑتا ہوا اس منزل تک آپ لوگوں کو لے کر کے آئے ہوں۔ منزل لسی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ جو حق کے شفاعت رکھتا ہے؟ میرا مستقیم موضوع شفاعت کا نہیں ہے، لیکن توحید سے ملا ہوا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ توحید کے مقابل کوئی تصور پایا جاتا ہے، کوئی اعتقاد پایا جاتا ہے شفاعت کا، توسل کا، وسیلے کا، یا کسی کو پکارنے اور آواز دینے کا، جبکہ اگر عمق مطلب میں جائیں، گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا اگر آپ نے توسل کا انکار کر دیا، وسیلے کا انکار کر دیا، شفاعت کا انکار کر دیا، اگر کسی کو آواز دینے کا انکار کر دیا جو اللہ والے ہیں، تو پھر یہ توحید سے باہر ہو جانے کا مطلب ہے۔ اس کا مطلب توحید سمجھ ہی میں نہیں آئی ہے۔ لہذا صرف ہلکی سی گفتگو ہم اس پر کریں گے۔ کل آپ کے سامنے گفتگو اسی ذیل میں پیش ہوئی، آیت الکرسی کی یہ آیت کریمہ، یہ ٹکڑا منزل لسی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو حق کے شفاعت رکھتا ہے؟ الا باذنہ، مگر وہ کہ جس کو اللہ نے اجازت دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی بات کو اس بات کے لیے دو مرحلے ہوتے ہیں، ایک مرحلے امکان ہوتا ہے، ایک مرحلے وقوع ہوتا ہے۔ یعنی ایک اس کے امکان اور عدم امکان کی گفتگو ہوتی ہے کہ اصلاً یہ ممکن بھی ہے کہ ممکن نہیں۔ مثلا آپ نے کہا کہ امام آج میں نے ایک آدمی کو دیکھا اڑ رہا تھا، تو اب پہلی گفتگو یہ ہوگی، ابھی آپ تلاش نہیں کریں گے ہمیں کہاں بتائیے، ادھر ہوئی نہیں، پہلی گفتگو یہ ہوگی اصلا ممکن بھی ہے کہ اصلا نہیں۔ بعد والی بات ہوگی کہاں۔ تو پہلے مرحلہ ہے امکان کا، دوسرا مرحلہ ہے وقوع کا۔ علماء کہتے ہیں کسی شے کے وقوع کے اوپر، امکان کے اوپر بہترین دلیل اس کا وقوع ہے۔ بات واضح ہے؟ یہ لفظوں کو بدلیں، کسی شے کو امکانی کیفیت میں پیش کرنا کہ یہ ممکن ہے، اس کے اس حالت کو بتا دیں کہ ہاں فلاں جگہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو اب امکان کے اوپر گفتگو ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ امکان کا مرحلہ گزر گیا، کیونکہ ہم نے دوسرے مرحلے میں قدم رکھ دیا۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ تو شفاعت کے مرحلے میں بھی یہی بحث ہے، آیا شفاعت اللہ کے جن لوگوں کو اللہ نے حق دیا ہے، آیا ان کو حق کے شفاعت ہم یہ مانیں، اس عقیدے کو قبول کریں؟ آیا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن نہیں ہے؟ وقوع کی سارے مسلمان زیادہ تر بحثیں کرتے ہیں، جب فلاں جگہ رسول نے فلاں جگہ فلاں کے لیے دعا مانگی، اس کے لیے استغفار کیا۔ جناب یعقوب کے پاس، جو میں نے بھی اشارہ کیا تھا، جناب یعقوب کے پاس خود آپ کے بچے سارے آئے جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں ڈال دیا تھا، آواز دیتے ہیں یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، اے میرے پدر جان، اے میرے بابا، ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر دیجئے، اس لیے کہ ہم نے خطا کی ہے، ہم خطاوار ہیں، ہم نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں۔ اب جناب یعقوب نے کیا کہا؟ سوف استغفر، انشاءاللہ ہم تمہارے لیے استغفار کریں گے، مہلت دیے۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ندامت پر باقی ہو کہ نہیں ہو۔ لہذا اگر کبھی دعائیں ٹلیں
اور جلدی دعائیں مستجاب نہ ہو تو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا استحکام خدا دیکھنا چاہتا ہے. کہیں دیوڑی بدل تو نہیں دیتا, کہیں دربار بدل تو نہیں دیتا, کہیں اور تو نہیں جا رہا ہے. چل بات بھیجیے معلومہ بہت دنوں سے مانگ رہے تھے, سنتے نہیں جاتے. رمال وہاں ہے, ایک نقشہ کھینچ کھاچ کے دیں گے, ہو جائے گا. ہم دیکھیے, میں نے دیکھا فلاں صاحب آئے تھے, ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی, اور وہ ان کے کیا گئے, انہوں نے نسخہ بتایا, دیکھیے اولاد ہو گئی. یا بانا استغفرنا سوفا استغفرو. عربی زبان میں سوفا تاخیر پر دلالت کرتا ہے کہ میں کام کروں گا تو, لیکن کچھ دنوں کے بعد, کچھ دیر کے بعد. سوفا کے مقابل میں سلسین ساستغفرو. تم ہم سے کہہ رہے ہو میں تھوڑی دیر کے بعد, بعد اس میں بھی ہے, بعد صوفہ میں بھی ہے, لیکن سین میں تھوڑی دیر بعد, صوفہ میں بہت دیر بعد. ایک سلوات بھیجیے محمد. صوفہ استغفرو تمہارے لیے میں کہوں گا, واہ الہ, یہ کیا قرآن میں تو اعلان کروا رہا ہے. پیغمبر کے بیٹے پیغمبر سے آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے استغفار کر دے, آپ کر دیجئے, اس لیے کہ میں نے خطا کی ہے. تو ان کو معاف کر سکتا ہے نا, تجھ کو کیا ضرورت ہے بیچ کی یہ واسطہ بنانے کی. کہ نہیں, ان بچوں کے باپ جو پیغمبر ہیں وہی ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان وسیلہ بنے, یہی ہمارے لیے, ہمارے پاس آ کر کے ان کے لیے شفاعت کریں, تب خداوند عالم معاف کرے گا. بات بھیجیے محمد. تو یہ کون سا مرحلہ ہے وقوع کا؟ قرآن نے کسی کو حق کے شفاعت دیا اور وہ شفیع قرار پائے. قرآن کی آیتیں بتلا رہی ہیں کہ جناب یوسف کے بھائی معاف کر دیے گئے. قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ جناب یوسف کے سارے بھائی معاف کر دیے گئے, اس لیے هو التواب الرحیم. ایک صلوات بھیجیے محمد والے محمد. یہ وقوع کا مرحلہ ہے. وقوع میں بہت سارے مسائل ہیں. رسول اکرم, ان کے زمانے کے, ان کے اصحاب کے واقعات ہیں. رسول اکرم کی خدمت میں لوگ آتے ہیں جو گناہ کر چکے ہیں اور اب نادم ہیں, کہتے ہیں ہماری برکتیں ختم ہو گئی, ہم بہت مشکلات میں ہیں. کہا اپنے ماں باپ, تم نے ماں باپ کے ساتھ کوئی بدسلوکی تو نہیں کی؟ کہا بدسلوکی تو نہیں کی ہے, لیکن ہاں احترام میں کمی کی ہے. اب راستے بتائے جا رہے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے, اگر واقعاً تم نادم ہو, واقعاً تم شرمندہ ہو, تو جاؤ اپنے ماں باپ کی قبروں کے اوپر جاؤ اور ان سے یہ کہو کہ اللہ کے اور تمہارے درمیان وسیلہ بن جائیں کہ خدا ان کو معاف کر دے. ایک سلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. ظاہر دیکھیے, مجھ کو آپ کو مجلس کو بڑھانا نہیں ہے, وہ جو آگے بڑھنا ہے, وگرنہ اس واقعے کو باقاعدہ پڑھا جا سکتا تھا, لیکن مطلب واضح. قرآن کا یہ واقعہ جناب یوسف کا, جناب یعقوب کا. حضرت رسول اکرم کے پاس کوئی آیا اور وہ آ کر کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, ہمیں کوئی ایسا مسئلہ و مرحلہ بتا دیے کہ جس میں ہماری مشکلیں دور ہو جائیں. تو آپ نے اپنی موجودگی میں, کیا مسئلہ کیا تھا؟ نابینا, آنکھوں کی بصارت نہیں ہے. ہم اپنی کتاب سے نہیں پڑھ رہے, کنز الاموال کا واقعہ ہے, بہت ہی مشہور حدیث کی کتاب ہے, کئی ہزار حدیثیں اس میں جمع ہیں. اور کہا کہ ہمارے لیے آپ گویا دعا کر دیجئے, کوئی راستہ بتائیے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ صبر کرو تو بہتر ہے تمہارے حق میں, صبر کرو بہتر ہے تمہارے حق میں. اس نے کیوں تمہیں نابینا بنایا ہے وہ جانتا ہے, اس کے بدلے میں تمہیں کیا دینے والا ہے وہ جانتا ہے. لہذا اگر صبر کرنا چاہتے ہو تو صبر کر لو, صبر بہتر ہے. البتہ اگر تم صبر نہیں کرتے تو ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں. صلوات بھیجیے محمد اور اس کے بعد حضرت کہتے ہیں کہ جاؤ, جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا, اللہم انی اسألک بحق نبیک والانبیاء من قبل. پروردگارا, میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں تیرے نبی کی ذات کو وسیلہ بناتے ہوئے اور تمام گزشتہ انبیاء کو وسیلہ بناتے ہوئے
جناب فاطمہ بنت اسد کو جس وقت قبر میں اتارنے لگے ہیں، تمام فریقین کی کتابوں کے اوپر کتابوں میں یہ حدیث مشہور ہے، اور ایک نے نہیں لکھی، دسیوں نے لکھی ہے۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا میں ریفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرتا۔ کیا کہا جا رہا ہے وہاں پر؟ پروردگارا، میں اپنی ماں کو قبر میں اتار رہا ہوں، اور اس کے بعد میں شفیع اس کے اور تیرے درمیان، اپنی ماں اور تیرے درمیان۔ وہاں پر بھی یہی کہا، اب خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ فاطمہ بنت اسد کے لیے، اپنی ماں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، اللہ کو واسطہ دے رہے ہیں اپنا، کہتے ہیں بے نبی کا و بے انبیاء کا من قبلی، ہمارا یعنی جو تیرا نبی ہے اس کا واسطہ، اور ان تمام انبیاء کا واسطہ جو ہم سے پہلے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ ایک اور صلوات بھیجیے۔ یہ تھی وقوع کی بحث۔ وقوع میں بہت لمبی بحثیں ہیں، یعنی باقاعدہ ریفرنس بیان کیے جائیں، حدیث بیان کی جائے، کتابیں دکھائی جائیں، جو طریقہ ہے بھئی یہ بخاری ہے، یہ کنز الامال ہے، یہ صحیح مسلم ہے، یہ ترمذی ہے۔ ہم کہتے ہیں امکان کی بحث کر لیں، عقلی بحث کرتے ہیں، کیونکہ وحدانیت کی بحث عقلی ہے، وقوعی بحث نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کتابوں میں لکھا ہے نا، تو ممکن ہے لکھنے والوں نے اشتباہ کیا ہو، غلطی کی ہو۔ ہم امکان کی بحث کرتے ہیں، اس لیے کہ اعتقاد کا تعلق عقل سے ہوتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، یعنی عقیدے میں کوئی جبر نہیں ہے، اصول دین میں کوئی جبر نہیں ہے، بلکہ فروع دین میں جبر ہوگا، جو بعد میں آئے گی انشاءاللہ گفتگو۔ اصول دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ وحدت سے ٹکرا رہا ہے کہ نہیں ٹکرا رہا ہے؟ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ کہتے ہیں کوئی اس دنیا سے چلا گیا، اب وہ مر گیا، جب مر گیا تو اب وہ نہ سنتا ہے، وہ نہ دیکھ سکتا ہے، جب سن نہیں سکتا تو آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ یہ ہے فلسفہ انکار کا۔ جو چلا گیا، جو مر گیا، وہ نہ سنے گا نہ وہ دیکھے گا، کیونکہ سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، لہذا آپ کا جواب نہیں آ سکتا، لہذا اس کو آپ شفیع نہیں بنا سکتے۔ اگر آپ نے کہا کہ آپ میرے لیے شفیع بن جائیے تو گویا شرک ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہم لفظوں کو بدل دیتے ہیں، ہم میدان کو بدلے دے رہے ہیں، بات وہی کریں گے، مرنے کی بات نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں آج، ابھی، اس وقت آپ کسی سے کہیے کہ آپ میرا یہ کام کر دیے، وہ جواب دے سکتا ہے کہ جواب دے نہیں سکتا؟ آج اس وقت جبکہ وہ زندہ ہے، آپ کے اعتبار سے زندہ ہے، آپ کے اعتبار سے چل رہا ہے، آپ کے اعتبار سے دیکھ رہا ہے، آپ کے اعتبار سے سن رہا ہے، اگر میں اس سے کوئی بات کروں تو کیا وہ میری بات سنے گا؟ کیا مجھ کو دیکھے گا؟ کیا میری بات کا جواب دے گا؟ کہاں کیوں نہیں، ہم تو روزانہ یہ مرحلے دیکھتے رہتے ہیں۔ بس یہیں پر ایک سوال کر لیجئے، یہ جو سن رہا ہے اپنی طاقت سے سن رہا ہے، یہ جو دیکھ رہا ہے اپنی طاقت سے دیکھ رہا ہے، یہ جو جواب دے گا اپنی طاقت سے جواب دے گا۔ اگر وہ یہ کہے کہ ہاں تو یہ اہل شرک ہے، اگر کہے نہیں تو یہی فلسفہ مرنے کے بعد بھی ہوگا، مرنے کے بعد بھی اس کی خدائی۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ یہاں اس کی خدائی نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کی خدائی کے گویا ابتدا اور سرحد شروع ہوگی۔ یہاں بھی وہ خدا، وہاں بھی وہ خدا، جو یہاں سناتا ہے وہ وہاں سنائے گا، جو یہاں دیکھنے کی صلاحیت دیتا وہ وہاں دیکھنے کی صلاحیت دے گا۔ اگر یہ کوئی کہے کہ مرنے کے بعد اپنی قدرت سے سنتا ہے، اپنی قدرت سے دیکھتا ہے، اپنی قدرت سے جواب دیتا ہے تو شرک ہے۔ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ اِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ، جس کو اللہ اجازت دے دے، جس سے اللہ خوشنود ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ چل بات دیجیے۔ اب بحث امکان پہ تو نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ جو خدا وہاں وہ خدا یہاں۔ سمجھے یہ کہ مرنے کے بعد مر گیا، ہمارے اعتبار سے مر گیا، ہمارے معاشرے میں جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ مر گیا تو اب یہ نہیں دیکھ سکتا، تو اب یہ بات پیدا کہاں سے ہوئی؟ فلسفہ اس کا یہی ہے کہ جب زندہ تھا تو خود سے دیکھ رہا تھا، خود سے سن رہا تھا، خود سے چل رہا تھا، خود سے کھا رہا تھا، خود سے پی رہا تھا،
کیونکہ یہ بات یہاں پائی جاتی ہے لہذا انکار کر دیا. باتوں کو پلٹ دے. بس میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس دنیا میں اپنے کفر الہات کے بارے میں ذرا گفتگو کر لی جائے, پھر مرنے کے بعد میں گفتگو ہوگی. ایک سلوات دیجیے. اب نہ امکان کی بحث نہ وقوع کی بحث, اب صرف بحث یہ ہوگی کہ خدا نے کس کو اجازت دی. اب تو ساری بحثیں ختم ہو گئی نا, اب صرف اس کی بحث. ٹھیک مان لیا بھیا, سلمنا ہار کہے کیا ہے, ہار جیت کی بحث ہی نہیں ہوتی ہے اعتقاد کی. حق کے سامنے تسلیم ہو جائیے, بس یہی سب سے بڑی کامیابی. مناظروں کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ ہر مناظر یہ سوچتا ہے اس کا فریق مقابل شکست کا اظہار بھی کرے, شکست کا اعلان بھی کرے, اور یہی اصل بحث کو ختم کر دیتا ہے. کل بات دیتے ہیں. لیکن دین محمدی نے, دین اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ جب کسی سے حق و باطل پر گفتگو ہو تو وہ آپ کے سامنے ہار مانے. نہیں, یہ احساس دلا دیں کہ اللہ کے سامنے حق کا اقرار کر لو, بس ہماری یہی جیت ہے. اکثر بات ہے. تو صرف ہم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ صاحب اذن کون ہے, صاحب اجازت کون ہے, کس کو اللہ نے اجازت دی, کس کو اللہ نے اذن دیا, کس سے اللہ راضی ہے. قرآن کی آیتیں اذن کے بھی بارے میں بتلا رہی ہیں, رضایت کے بھی اعلان کر رہی ہیں. لہذا صرف ہمیں تلاش کرنا ہوگا وہ کون ہے جس کو اللہ نے معین کیا. شفاعت کا حق کس نے دیا ہے؟ تو یہاں پر قرآن نے جس بات کا اعلان اس آیت الکرسی میں کیا ہے, من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے وہ کہ جو اللہ کے نزدیک حق کی شفاعت رکھتا ہے, الا باذنہ, مگر وہ لوگ کہ جس کے پاس اللہ نے اجازت دی ہے. میں پوچھنا صرف یہ چاہتا ہوں, یہ میری بحث کی آخری کڑی ہے اس سلسلے میں, پھر شفاعت کے سلسلے میں بعد میں اگر کوئی موقع آیا تو تفصیلی وقوعی بحث کریں گے. لیکن میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں, آیت کا لہجہ آیا اس بات شفاعت کے لیے ہے یا انکار شفاعت کے لیے؟ بہت توجہ کی بات ہے, اور روزمرہ کی گفتگو میں بھی ہم ان تمام پہلوؤں کے اوپر متوجہ رہتے ہیں کہ جو آیت کا ٹون اور جو لہجہ ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے کہ جس کے پاس حق کی شفاعت ہو, یہ کس کے مقابل میں تھا؟ یعبدون من دون اللہ, جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا بنائے ہوئے تھے, وہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے اللہ کے نزدیک شفیع قرار پائیں گے. خداوند عالم اس نظریے کا انکار کر رہا ہے کہ تمہاری منمانی نہیں چلے گی, تم جس کو چاہو حق کے شفاعت دے دو, یہ نہیں چلے گی. میری خدائی ہے, ہم بتائیں گے کہ کس کے پاس حق کے شفاعت ہے. لہذا انکار شفاعت کو نہیں بتانا تھا, کن لوگوں کے پاس حق کے شفاعت ہے یہ بتانا تھا. کیوں ابھی بتاتے ہیں, سلوات دیجیے محمد. کسی بھی بات کو منوانے کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں, ایک اثباتی, ایک اثبات و نفی کا سنگم, اور یہی شروع سے خداوند عالم نے اپنایا بھی ہے. دہراتے ہیں, درس دہراتے ہیں توحید کا, لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں سوائے اس وحدہ لا شریک کے. انکار اس بات, اس کا یہ بھی تو طریقہ تھا, الہکم الہ واحد, تمہارا پروردگار ایک ہے. زور اتنا نہیں ہے. اگر خالی یہ بات آ جاتی اللہ ایک ہے, ایک پازیٹیو جملہ تھا, ایک مثبت جملہ تھا, ذہنوں پر رہتا, باقی رہتا, بھول جاتے, کچھ پتہ نہیں. لہذا پہلے انکار, نہیں کوئی خدا نہیں. ارے ہم تو روزانہ خدا دیکھتے ہیں, گلیوں میں خدا ہم نے تو دیکھے, یہ کون سا اعلان ہے, لا الہ, کوئی خدا نہیں. کہا نہیں, ہے تو وہ کہ جو حق کے معبودیت رکھتا ہے. پھر یہ کون ہے جو حق کے معبودیت رکھتا ہے؟ جہاں انگیزہ پیدا ہو, تلاش, جستجو کا ابھار پیدا ہو جائے, وہی بات باقی رہتی ہے. سلوات دے. کوئی عالم نہیں, کوئی عالم نہیں, مگر وہ جو اپنے علم پر عمل کریں. بتلائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں.
کیا علماء کا انکار کرنا چاہتا ہوں یا نہیں؟ علماء بعمل کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں. کوئی عالم نہیں. ارے بھیا میں نے تو روزانہ دیکھا ہے، نہ جانے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے، اس لیے کہ اب تو لباسوں کے ذریعے سے علم پہچانا جاتا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. دیکھیے جہاں بھی قانون الہی کو دنیاوی قانون میں مکس کیا جائے گا یہی مشکل پیدا ہوگی. انہوں نے کہا یہاں تو وکیلوں کا ایک لباس ہے، بھائی سند تو ہے، جج کا ایک لباس ہے، سند تو ہے، لہذا ادھر وکیلوں کا لباس دیکھا کا وکیل، جج کا لباس دیکھا کا جج. اب جب لباس کی بحث کیا ہوئی؟ قانون الہی کو دنیاوی قانون کے ساتھ مکس کر دیا. اللہ کا قانون یہ نہیں تھا. اللہ نے کہا علم کو پہچاننا ہے تو اس کے خود عمل کو دیکھو، وہ کتنا اپنے علم کو اپنے عمل کے ذریعے پیش کر رہا ہے. خیر یہ گفتگو نہیں. اگر میں یہ اعلان کروں کہ کوئی عالم نہیں، البتہ وہ کہ جو اپنے علم پر عمل کرتے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آیا میں عالم کا انکار کر رہا ہوں یا عالم بعمل کا اعلان کر رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ بھئی اعلان کر دیا کسی کمپنی نے کہ یہاں پر آپ لوگ آئیے اپنے فارم فل اپ کرائیے، روزانہ یہی گفتگو ہو رہی ہے. البتہ وہ کہ جن کے 100% مارکس ہوں، لیکن کیسے جیسے نہیں کہا بلکہ کہا کسی کا فارم نہ لینا، کوئی فارم یہاں پر نہیں لیا جائے گا، بس وہی لوگ کہ جن کے 100% مارکس ہوں. یہ بتائیے کہ میں نے کمپنی کھولی اور یہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ نہیں کوئی یہاں نہیں آئے گا؟ نہیں، ہم کو یہ بات نہیں بتانا تھی کہ کسی کو نہیں لیں گے، ہمیں یہ بتانا تھا اس کو لیں گے جس کے 100% مارکس ہوں. اب بتائیے کہ لہجہ کون سا اس آیت کا؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر ہے کوئی کہ جو اللہ کے نزدیک شفاعت کر سکے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہیں بتانا تھا کہ کوئی نہیں ہے. نہیں، کچھ لوگ ہیں جو مخصوص ہیں، ان کے علاوہ کسی اور کو نہ بنا لینا ہے. صلوات دیجیے. ایک اور صلوات دیجیے. 20 آیتیں پیش کی گئی. مرحوم علی نقی صاحب نے 28 آیتیں جواب میں پیش کر دی. اللہ اکبر. ہم نے قدر نہیں کی، در در کی ہم لوگ بھیک مانگ رہے ہیں علم کے مسئلے میں، علم دین کے مسئلے میں. قدر نہ کرنے کا نتیجہ 20 آیتیں